اور ان کے تمام اقدامات کی جو ہے وہ روشنی میں مجھے یہ بتاتے ہوئے اللہ کے کرم سے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چاول جو ہے وہ 100 روپے فی کلو کم ہو گیا ہے. جو گیس سلنڈر ہے، جو 3500 والا گیس سلنڈر تھا وہ 2500 روپے ہے. پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے، آٹا سستا ہو گیا ہے، گھی سستا ہو گیا ہے. روٹی کل چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کی ہے، روٹی 12 روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی جو ہے وہ کی گئی ہے. سیمنٹ اور سریا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے فضل سے وہ بھی سستا ہوا ہے. ڈالر بھی ہمارے ملک میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ تمام اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹریک پہ ہے، پاکستان جو ہے اس کی مہنگائی میں کمی ہوگی. پہلے ٹیکس فری آئی ٹی زون جو ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ویژن کی، بصیرت کی اور ہارڈ ورک کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے اوپر جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی جعلی اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب عوام اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ ان کو سستی چیزیں ملنے شروع ہو گئی ہیں. سبزیاں سستی ہوئی ہیں اور یہ تمام جو فوائد ہیں یہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں. اس کے اوپر آج پوری کابینہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا. اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے جو آخری ایجنڈا آئٹم تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک مہمان ہیں جی جو اڈیالہ جیل میں تشریف فرما ہیں، جو کافی لاکھوں روپے کے پڑتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو. اور ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے تب بھی، اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تب بھی ان کے طرف سے یہ ایک ہمارے صحافی ہیں، اگر آپ چاہیں گے میں ان کا نام بھی دے دوں گی، ایک رئیس صاحب ہیں جی ٹی وی سے. انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ موصوف جب بھی جو ہے عدالت کے اندر جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کچھ صحافی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی پبلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں دیتا. یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے ہمارے بیچ میں شیشہ لگا دیا گیا ہے. یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں. اور ہر وقت وہاں پہ مجمع عام جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. مجمع عام اکٹھا کرنے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے باہر کیا آ رہا ہے. وہاں سے باہر یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ جب وہ موصوف ملتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے ملیں تب بھی، اور جب وہ جو ہے وہ ان کی کوئی چیز باہر آئے، جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کالم ان کو خط لکھا، اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھیج کے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کرایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے. اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے اپنے دورے حکومت سے نکلنے کے بعد فونیں کرائی تھی کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے. اور یہ اس کے بھی علاوہ ہے کہ جب ایک ٹیلی گراف جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس کے اندر ایک بہت زہریلا ایک کالم چھپتا ہے، اور اس کالم کے اندر کیا ہوتا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا، میری بیوی کو زہر دے دیا جائے گا. اور ایک کچھ ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماری کا وہ شکار ہے جس کا تماشا اب پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا. اس کمپلینٹ کے بعد جو ہے وہ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی. اس کمیٹی کی رپورٹ آج کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی گئی، اور اس کمیٹی نے پیمرا سے بھی اور باقی تمام جتنی بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے عمران خان کے اپنے لوگ جو باہر آ کے کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کا بیان ہے. اب وہ عمران خان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1971 جو ہے وہ والا پاکستان کو دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، خدا نخواستہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شیخ مجیب والا جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے، یا وہ اداروں کے جو ہے وہ شخصیات جو ہیں ان کے خلاف، وہ سیاسی ہوں، وہ عسکری ہوں، وہ جو مرضی ہوں، ان کے خلاف جو ہے ایون عدالتی بھی ہوں. قاضی فاضل صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب آج تو خلق سائٹ پہ ہیں، اس وقت وہ بھی آ کے فرما چکے تھے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے، پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت وہ پورے ملک میں پھیلایا جاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ چھپتا بھی ہے، وہ دکھایا بھی جاتا ہے، وہ اگلے دن رپورٹ بھی ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے وہاں پہ نفرت بکھیرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے. اس کے اوپر یہ رپورٹ جو ہے وہ آج سبمٹ کی گئی تھی کیبنٹ کے اندر. اور جو ہمارا کرمنل لا ہے اس کے
تحت جو 196 CRPC ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو کیبنٹ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی جاتی ہے. اس کے اوپر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب اس کی ڈیٹیلز جیسے ہی کمپلینٹ فائل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی. لیکن یہ ویسے بھی مصطفیٰ امپیکٹ کیس جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ایک لینڈ مارک کیس وہ جو کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی وہ بتا چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو کہا جاتا ہے. سو اس لیے آج یہ انکوائری جو کی گئی یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے راولپنڈی جو ہمارا آفس ہے اس کو یہ انکوائری سونپی تھی اور اس کے اوپر ان کی کہنا یہ ہے کہ 11 دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اندر سے ایک یا وہ خود شرانگیزی بکھیرتے ہیں یا وہ باہر کسی کو کہلوا کے بیچتے ہیں. اور جتنی بھی سٹیٹمنٹس نکالیں خدا نخواستہ پاکستان تب ہے جب عمران خان ہے. آئی ایم سوری یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے سننا بھی محال ہے. اور پھر ایک فضول قسم کے الزام ہے مجھے زہر دے دیا جائے گا, خود آپ جو ہے وہ تلے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں محترمہ, آپ کی جو ہے ان کو گیسٹرو کا پرابلم ہوتا ہے یا اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے, ان کو زہر دیا جا رہا ہے. پھر ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے ہارپک کے قطرے ڈالے گئے تھے. میں نے تو یہ بھی پوچھا تھا, یہ بھی بتا دیتی لگتے ہاتھوں کے ہارپک نیلے رنگ کا تھا کہ یہ سبز رنگ کا تھا یا لال رنگ کا تھا. یہ بھی جس نے آپ کو بتایا ہے اس نے یہ تو بتایا ہوگا نا ہارپک کس رنگ کے قطرے ڈال رہے تھے. سو اس ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلانا, اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا, اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا, یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا. اور یہ یک زبان ہو کر اور ان کی باقی بھی جو ہاؤس کے اندر جو تقریریں کی جاتی ہیں, اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی انقلابی ہوئے ہیں آج کل, جن کی جدی پشتی جو ہے وہ پوری ایک چین ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کر چکے ہیں. ان کو بھی آج کل انقلاب آیا ہوا ہے. تو جن کو نیا نیا انقلاب آیا ہوا ہے وہ بالکل نہیں سوچ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سلامتی کے ادارے, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی عوام کا بھلا جو ہے وہ اس میں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لایا جائے. عمران خان نے بندہ پوچھے کہ پہلے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی اس ملک کے اندر کہ اب وہ حکومت میں نہیں آیا تو وہ خدا نخواستہ بار بار 1971 کی اگزامپل دیتے ہیں. ان کی پوری پارٹی اتنے شوق سے 1971 کا ذکر کرتے ہیں جیسے 1971 میں بہت کچھ اچھا کام ہوا تھا, بہت کو بڑا کارنامہ سر انجام ہوا تھا. 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی, اس پہ آج بھی تکلیف ہوتی ہے ہر پاکستانی کو, اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور ان کو شیخ مجیب بننے کا بہت شوق ہے, یہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میرے خلاف ادارے سازش کر رہے ہیں, پھر وہ نام لیتے ہیں. اب تو یہ نیا طریقہ واردات یہ ہے کہ نام لیتے ہیں اور نام لے کے کہتے ہیں کہ مجھے فلانے نے جو ہے وہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کی, میرے وہ لندن پلان بنا, لندن پلان میں فلانا تھا. میرا خیال ان کو اپنا لندن پلان یاد آتا ہے جس کے زندہ جیتے جاگتے گواہان بتا چکے ہیں دنیا کو, وہ چودھری شجاعت صاحب ہوں یا طاہر القادری ہو, کہ لندن پلان کہاں بنا تھا, کون سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنا تھا, کون سے لندن کے ہوٹل میں بنا تھا. تو یہ اس کے اوپر آج کیبنٹ نے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے جو بھی مزید اس کے اوپر چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھنا چھوڑ دے کہ وہ پاکستان کا دوسرا نام وہ ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا کار نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد, برِ صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا. اور اس کو جو ہے وہ ہر وقت یہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب اشتعال انگیزی ہو, ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب جو لوگوں کے سر پھاڑنے ہوں, ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملک کے خلاف سازش کرنی ہو, ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملکوں کے اداروں کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش ہو. کیا کسی کی جان لینا سب سے بڑا ظلم نہیں ہوتا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کہا, پاکستان کھپے. اس سے بڑا ظلم نہیں تھا جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ ہٹائی گئیں, کیا کیا نہیں ہوا. بیٹے سے خیالی تنخواہ پہ نکال دیے گئے, ہائی جیکر بنا دیے گئے,
سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنا کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نہ سوچ سکتی ہے، نہ اس کو سوچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی دہشت گرد ونگ کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. بہت شکریہ جی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو محکمہ داخلہ کی رپورٹ آئی ہے جی عمران خان پر اس کے خلاف شکایت درج کروائی جائے گی کہ اس کی گفتگو کو بہتیات کی جائے، کیا پروسیجر اختیار کرے گی آپ؟ جی اس میں میں نے خالد صاحب گزارش کی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر پروسیجر، آج تو کیبنٹ نے ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز کو شروع کرنے کی منظوری دی ہے. اب یہ محکمہ داخلہ اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کون سی ہوگی، کن دفعات کے تحت ہوگی، اس کے اندر کیا کہا جائے گا، یہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ فارمولیٹ ہو جائے گی تو آپ کو بتا دوں گی. نہیں ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے جی، ہمارا نہیں ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے. نہ ہم وہ سیاسی انتقام والے لوگ ہیں، میں وہ اے سی اتار لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں گھسیٹ لوں گا، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر ایک پیٹرن سامنے آ رہا ہے بار بار وہاں سے اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، بار بار اداروں کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے کی، بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کے بعد پھر شاید دوبارہ کوئی اور نئی کوشش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا پڑے گا. نہیں میں کبینہ اتنی دہلی نہیں ہے جی، ہمارے پاس عوام کے لیے کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بہت ساری چیزیں سستی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اور بہت سارا ریلیف ہے جو چیف منسٹر کے انیشیٹوز ہیں، جو 33 تھے کچھ دن پہلے، اب وہ 43 ہو گئے ہیں. اور یہ 43 انیشیٹوز جو ہیں ان کو ہمیں عام آدمی تک پہنچانا ہے. سو مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے اس کا ٹوٹل فوکس عوام کے اوپر ہے. یہ اے بی سی ڈی یہ جو ہمارے لیے ارریلیونٹ لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان پہ خرچ کرنے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی پہلے سے سوچ لیا ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ کسی کو آپ منع کریں، وہ سب سے پہلے عدالت میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے رات کو عمران خان صاحب خواب میں نظر آئے تھے، مجھے بلا رہے تھے. تو اب اس کا تو پھر بھائی ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے اس کے اوپر یہ اب جب یہ اپلیکیشن جو ہے یہ دائر ہوگی، اس کے اوپر جو بھی لایا عمل آئے گا اس کے اندر میں آپ کو جیسے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ انیشیٹوز یا کیا کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں. جی دیکھیے یہ بڑا پرانا ہو گیا یہ کارڈ جو ہے نا، اس کارڈ کو میرے خیال بدل لیں. ایک منٹ میں گزارش، آپ نے سوال کر لیا، مجھے اظہار رائے کی آزادی میرے پاس بھی ہونی چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بہاولپور کی ایک ایگزامپل دکھا دیتی ہوں. یہاں پر ڈبل روٹی تک کی قیمت جو ہے اور بیکری آئٹمز جو ہیں اس کی قیمت میں بھی، تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی لاہور ہے اور باقی نہیں ہو رہا، یہ میں یہ نہیں کہہ رہی. سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گی آپ کی طرح کہ کہیں کچھ نہیں ہو رہا. جہاں پر بھی چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرایا جائے گا. یہ چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا کلیئر حکم ہے. اور روٹی ہر صورتحال میں 100 گرام کی 12 روپے کی ملے گی. اور یہ جو بیکری آئٹمز ہیں ان کو بھی کم کرنا پڑے گا. پنجاب اسمبلی نے پاس کیا اور اس کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے علیحدگی اختیار کر رہی ہے. اور جبکہ نیلم جبار جو ہے وہ اسمبلی میں موجود تھی، اس دن سب نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گورنر صاحب شاید واپس کر دیں گے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی تو ہمیں عادت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل گورنر صاحب جو ہیں میں نے کل سنا ان کو، پہلے تو گزارش ہے کہ گورنر صاحب پہلے بل پڑھ لیں. انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور وہ پڑھے بغیر تبصرہ فرما رہے تھے، تو وہ برائے مہربانی انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ان کو واپس بھیجنا ہے، تو بل پڑھ تو لینا پہلے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پڑھانے کے لیے بھی کسی کو بھیج دیں. اے جی صاحب یا اگر مجھے بلائیں گے تو میں چلی جاؤں گی جی، میں جا کے ان کو جو ہے وہ پڑھا دوں گی کہ جی ہم نے اس میں کیا لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وہ صحافیوں کے بارے میں بات کرتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. میں آج بھی اس بات پہ اسٹینڈ کرتی ہوں. کسی پروفیشنل صحافی کو، کسی ایک ورکنگ جرنلسٹ کو جس کا ڈالر کمانا اور کسی کی تضییق کر کے ڈالر کمانا پیشہ نہیں ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اس کے اوپر نہ کوئی جیل جا رہا ہے، نہ کسی کو کوئی منع. یہ تمام چیزیں شروع ہو رہی ہیں آپ کے بولنے کے بعد. تو جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرنا بھی سیکھ لے.
لیکن ایک بات صرف یہ بتانی ہے اتفاقاً مجھے یاد آ گئی کہ جس دن میں نے بل پاس کیا ہے اس دن میر پھر ماتھیلو کے اندر جو ہے وہ ایک اور صحافی مرڈر ہوا ہے. ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل نکال لیں کہ سندھ میں کتنے صحافی ایک سال میں مرڈر ہوتے ہیں. بس اتنی سی بات. یہ بتائیے گا پاکستان مسلم لیگ کا جنرل کون تھا؟ یہ بیٹے سبزی نہیں ہے جو میں آپ کو شاپر میں ڈال کے لا دوں. اس کے اوپر سولر جو ہمارا پروگرام ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا ہے اور بہت جلد سی ایم اس کو اناؤنس کرنے لگی ہیں. 100 یونٹ کے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان سب کو جو ہے وہ سولر ملے گا اور ان کو یونٹ کوئی سبسڈی نہیں ملے گی, ان کو بجلی کا بل آئے گا ہی. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.